الحمدللہ دارالعلوم متاع رسول میں 25ویں تراویح آج بھی شب قدر ہے، تاک راتوں میں سے رات۔ کل سورہ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق عرض کیا تھا۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے وہ نکلے، مصر پہنچے، ان کو عزیز مصر نے خریدا، زلیخا نے ان کو لبھانا چاہا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور مصر کی عورتوں نے مشورہ دیا کہ اس دن ان کو جیل میں ڈال دو تاکہ یہ تکلیفیں اٹھائیں گے تو دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ ان کو عزیز مصر کو مشورہ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھی ہے کہ جب وہ جیل خانے میں گئے تو وہاں 2 شخصوں سے ملاقات ہوئی۔ اس میں ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی شراب پلاتا تھا، اور ایک وہ شخص تھا جو باورچی کا کام کرتا تھا۔ آپ کے اخلاق اور آپ کی نیکی سے وہ سارے جیل کے لوگ متاثر ہوئے، اور ایک خواب دیکھا ان لوگوں نے، ساقی نے، کہ ایک باغ میں ٹہل رہا ہے اور وہ انگور سے رس نکال رہا ہے۔ دوسرے نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، پرندے کھا رہے ہیں۔ اس سے خواب کی تعبیر معلوم کرے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا میں ضرور اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ پھر آپ نے اپنی نسبت اپنے آباء و اجداد کے متعلق بتایا، آپ کی نیکی اور آپ کے اخلاق سے جیل کے تمام لوگ متاثر ہوئے، اور آپ نے خواب کی تعبیر فرمائی کہ پہلا جو خواب تمہارا یہ ہے کہ تم باغ میں سے انگور کے درخت سے خوشی نچوڑ رہے ہو تو تم آزاد کر دیے جاؤ گے، اور جو کام تمہارا بادشاہ کے مقرر تھا وہی کام تمہارا سے کرو گے، اور جس نے سر پر روٹیاں دیکھی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں تمہیں سولی ہوگی، اور پرندے تمہارے جسم کو تمہارے سر کو کھائیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ آپ کی تعبیر صحیح ہوئی۔ پہلے قیدی 3 دن بعد رہا ہو گئے۔ جب رہا ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ عزیز مصر کو میرا حل بتانا، اور بتانا کہ میں نے اس طرح خواب دکھایا تاکہ میری بریت ظاہر ہو۔ مگر وہ شخص گیا، آزاد ہونے کے بعد جب اب نکل جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری دنیا بدل گئی۔ شیطان نے اس کے دماغ سے وہ بات نکال دی، تو بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات بتانا وہ بھول گئے۔ ایک دور گزرا، وقت گزرا، گزرتا چلا گیا۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کا ذکر قرآن پاک میں یہ ہے۔ تو بادشاہ نے خواب یہ دیکھا، بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھی 7 گائیں فربا، موٹی تازی، کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالی ہری اور دوسری 7 سوکھی۔ تو انہوں نے اس دور کے تمام نجوموں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ میرے خواب کی تعبیر کون بتائے، مگر خواب ایسا تھا کہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اچانک اس شخص کو خیال آیا کہ میں جیل میں تھا اور مجھے خواب بتایا تھا، تو بادشاہ نے کہا میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، 2 قیدی تھے، ہم پہ الزام تھا کہ ہم نے آپ کو زہر دیا ہے، تو وہ الزام ایک کا تو صحیح ثابت ہوا اور مجھ پر غلط الزام تھا، مجھے رہا کر دیا گیا۔ تو جو خواب بتایا تھا وہ صحیح خواب ہوا، تو بادشاہ کو خوشی ہوئی اور کہا کہ میں تمہیں جیل خانہ بھیجتا ہوں۔ اعزاز و اکرام کے ساتھ گئے اور جا کر بادشاہ کا پورا خواب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیان کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو خواب دیکھا ہے کہ 7 سال تک کھیتی کرو اور 7 سال کے بعد میں خوشحالی ہوگی، اور 7 سال کا جو دور گزرے گا وہ بڑا سوکھی کا گزرے گا، کیسالی کا گزرے گا۔ تو بادشاہ کو بتانا جو 7 سال تمہاری خوشحالی کے آئے ہیں اس میں تم جو بالیاں جمع کرو، یعنی جو چیزیں جمع کرو، تو گیہوں کو بالی سے نکالو، بلکہ ضرورت کے مطابق لے لو اور ان کو جمع کرتے جاؤ، اور جب سوکھے کا سامان آئے تو تم اس کو نکال کر اپنے سوکھی کے صحت کو گزارو۔ پھر 1 سال ایسا آئے گا جب خوشحالی ہوگی اور ہر طرف نباتات ہوں گے، ہر طرف کھیتیاں ہوں گی، ہریالی ہوگی۔ بادشاہ کو جب اس نے یہ خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ بہت خوش ہوا
اور اس نے کہا کہ بھئی ان کو جیل خانے سے لائیے، تاکہ میں چاہتا ہوں دربار سجاؤں اور تمام مصر کے لوگوں کو جمع کر کے یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، سب کے سامنے خواب سنایا جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے جب دوبارہ وہ ساقی آیا تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہو کہ مصر کی جن عورتوں نے مجھے دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی، لبھایا تھا اور مجھے کس جرم کی سزا کی جیل خانے میں ڈال دیا ہے، ذرا اس کی پہلے صفائی بادشاہ ان عورتوں سے بلا کے کرے، کیونکہ وقت تھا، بادشاہ کو ضرورت تھی، موقع تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تدبیر سے وہ بات پہنچا دی اور آپ تشریف نہیں لائے۔ عزیز مصر ایک الگ ہوتا ہے، بادشاہ ایک الگ تھا۔ عزیز مصر وہ تھے جو بادشاہ کے خزانوں کے مالک تھے، وہ تمام خزانے ان کے ہاتھ میں تھے اور اسی سے انتظام کرتے تھے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، بتاؤ تمہارا یوسف کے لیے خیال کیا ہے؟ کہنے لگے ہم جب ان سے ملی ہم نے ان کو بہت نیک پایا، بہت پارسا پایا اور لبھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ بلایا عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا کو، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو لبھانا چاہا مگر وہ یوسف سچے ہیں۔ ان کی جب برات ظاہر ہو گئی، سچائی ظاہر ہو گئی، تو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، دربار سجایا، اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ میں خواب سناؤں، تو آپ نے فرمایا تمہارا خواب میں سناتا ہوں۔ تو جو خواب دیکھا تھا ہو بہو نہیں پورا خواب بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام نے دربار میں بیان فرما دیا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک چیز بھی اس میں کمی نہیں ہے، پورا خواب آپ نے بتا دیا۔ جب خواب آپ نے بتا دیا تو تعبیر بھی آپ بتا دیجیے۔ تو تعبیر وہی ہے جو میں نے آپ سامنے بیان کی ہے، وہ تعبیر ساری آپ نے بنائی۔ وہ بڑا احساس سے خوش ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے ان کو عزت بخشنا تھی، مرتبہ بخشنا تھا اور ان کو ایسے بڑے مقام پر پہنچانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی برکت سے عزیز مصر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ابھی یہ خواب تو اچھا ثابت ہو گیا ہے، اب اس خواب کے ثابت ہونے کے بعد کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس خزانوں کا جو آپ نے دیا ہے مالک بنایا جائے، آپ سے بہتر کون ہوگا؟ تو بادشاہ نے اس خزانوں کا مالک یعنی عزیز مصر ان کو بنا دیا اور عزیز مصر کو برخاست کر دیا، تلوار دی، تاج پہنایا، تخت پہ بٹھایا اور تمام ملکیت عطا فرما دی۔ گویا سیدنا یوسف علیہ السلام جو غلام کی حیثیت سے آئے تھے، خریدے گئے تھے، اب وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ ادھر جب بادشاہت ملی تو 65 سالی کا دور جو بتایا تھا کہ اس طرح سے دور آئے گا، وہ دور آیا، پوری دنیا میں 65 سالی ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو بھیجا، جاؤ کہیں غلہ نہیں مل رہا ہے، مصر میں جاؤ۔ وہ لوگ آئے، 40 سال کا وقت گزر چکا تھا آپ کو کنویں میں ڈالے ہوئے، تو وہ تو نہیں پہچان سکے حضرت یوسف کو، مگر حضرت یوسف نے اپنے تمام 10 بھائیوں کو پہچان لیا۔ ان سے کہنے لگے کہ تم جاسوس بن کے آئے ہو؟ کہنے جاسوس نہیں ہیں، ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام ہیں، ہم 10 بھائی ہیں۔ ایک بھائی کا حضرت یوسف کا ذکر کیا اور ایک کے لیے کہا کہ وہ اپنے باپ کے پاس ہیں، ان کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے۔ بڑی خاطر توازی کی، ان کے ساتھ بہت ان کو اعزاز و اکرام سے نوازا، اور جب روانہ کرنے لگے غلہ دیا تو غلے کا ایک ساتھ تھا جو بہت ہی ہیرے جواہر سے بنا ہوا تھا، وہ ان کی اس میں ساتھ چلا گیا۔ اب ان کی تلاش ہوئی، پکڑے گئے۔ تو بڑا طویل قصہ ہے، مختصر یہ ہے کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں کہا کہ ہم مصر گئے، وہاں پر ہم نے وہاں کے بادشاہ کو دیکھا، اس نے ہمارا بڑا احترام کیا اور وہ ظاہر کی کہ بھئی اپنا جو بھائی ہے اس کو بھی لے کر آئیے، اگر ہم ان کو لے کر جائیں گے تو ہمیں بہت غلوں سے نوازیں گے، ہمیں بہت ہماری خدمت کریں گے، اس لیے آپ بھائی کو یعنی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہی معاملات پیش ہوئے جو حضرت یوسف کے ساتھ ہوئے تھے، مگر آپ نے صبر کیا، اپنے ساتھ بھیج دیا، اور یہ تمام کے تمام بھائی یعنی اب 10 وہ اور 11 حضرت یوسف کے حقیقی بھائی، یہ 11 کی 11 مصر پہنچے۔ دسترخوان سجایا تو دسترخوان اس طرح سجایا کہ 2 لوگوں کو بٹھایا، یعنی 2 لوگ بیٹھیں گے، تو 10 بھائی تو ایک ساتھ بیٹھ گئے، مگر ایک بھائی جو اصلی بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ اکیلے بیٹھے تو رونے لگے کہ کاش میرا بھائی ہوتا تو میں بھی اپنے ساتھ بٹھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر بہت قابو کیا اور فرمایا رو مت، میں تمہارا بھائی ہوں تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد وہ سارے معاملات تھے، وہ سارے کے سارے معاملات ان کے سامنے رکھنے کے بعد کہا دیکھو
تم نے جو کچھ بھی وہ کیے معاملات، اس طرح سے تم نے کنویں میں ڈالا، اس طرح کے معاملات ہوئے، تو ساری باتیں سامنے آ گئی۔ وہ نادم و شرمندہ ہوئے، کافی انعام سے نوازا۔ پھر آپ نے وہ کرتا و جبہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالا گیا تھا، وہ جبہ آپ نے لیا۔ وہ بھائی کہنے لگے کہ آپ کی جدائی کے اندر والد کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، وہ تمری نے میرا سلام کہنا اور یہ جبہ ان کی آنکھوں پہ لگانا۔ وہ پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ جبہ دیا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس جو مبارک کو اپنی آنکھوں سے لگایا تو آپ کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، آپ کا دل بڑا خوش ہو گیا۔ پھر اپنے 11 بھائیوں کے ساتھ وہ چل کر وہاں سے نکل کر آئے، اور نکلنے کے بعد وہ یہاں پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب وہ یہاں پر آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی ان کی خاطر مداد کی اور دربار کو سجایا گیا، اور دربار سجانے کے بعد ان 11 کے 11 بھائی جب وہاں پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو اپنے تخت پر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ! تو کچھ شان دکھانے تھی اللہ کو، یعقوب پہ بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد فرمایا جب بولے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور میرا بھائی، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور سب کرنے والے ہیں تو اللہ نیکیوں کا نیک اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو ان کے بھائیوں کا معاملہ تھا، تو اللہ نے اجر کے طور پر ان کو عطا فرما دیا۔ پھر وہ قافلہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جو خواب دیکھا تھا آپ نے کہ 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، جو خواب دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا دیکھیے جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے سجدے کر رہے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک میں یہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا تو 11 کے 11 بھائی نیچے تھے، وہ اس منظر کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے۔ سبحان اللہ! فرمایا دیکھو اللہ نے خواب کو پورا کر دیا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں میں فرمایا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ ہر حال میں اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچاتا تو ہی ہے۔ تیسرا یہ ملا کہ اللہ جس کو چاہے یہ نہ سمجھیں کہ غلام ہے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، مگر اللہ کو بتانا تھا کہ جس کو مصر کے بازار میں بیچا گیا تھا، جس کو عزیز مصر نے خریدا تھا، آج عزیز مصر معزول ہوگا اور وہ خریدنے والا شخص بادشاہ نہیں رہے گا۔ جس کو خریدا گیا ہے وہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن جائیں گے، اور جو خواب اللہ نے دکھایا تھا وہ 40 سال کے بعد پورا فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اللہ ہمیں جس حال میں رکھے، صبر سے کام لینا چاہیے، قناعت کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کا بدلہ دنیا میں یہ دیا کہ آپ کو دنیا ہی کے اندر بادشاہ بنا دیا۔ عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح فرما دیا، اس کی دل کی بندنا بھی پوری ہوئی، اور اس طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک نبی کی حیثیت سے نبوت اور رسالت کے تاج کے ساتھ ساتھ بادشاہت کا تاج بھی عطا فرما دیا۔ تو اللہ جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، ہمیں ہر معاملے میں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات کو اور قرآن کی آیتوں اور واقعات کو سن کر ہمیں عبرت حاصل کر کے، نصیحت حاصل کر کے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، ہر حال میں صبر و شکر کرنا چاہیے۔ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاری زندگی پر ہمیں صبر و شکر کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ